بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں بھرا مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ جب بھی کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ مہمان جتنا اہمیت کا حامل ہوگا، میزبان اس کے آنے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان مہینہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہمان مہینے کی قدر کریں اور اس کے آنے کی خوشی میں کچھ اہتمام کریں اور پورا مہینہ اس مہمان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کا مسلمان جس طرح دیگر اعمال میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح اس عمل میں بھی وہ کمزور نظر آتا ہے۔ جب بھی رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو شروع میں ایک جوش و خروش ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن تو آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پہلے اس مہینے کے فضائل کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی بھی ہمیں زیادہ ترغیب حاصل ہوگی۔ آج کل ہمارے ہاں ایک تصور بن چکا ہے کہ شاید یہ صرف کھانے پینے کا مہینہ ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تراویح کے وقت کرکٹ میچ یا باقی میچز ہو رہے ہوتے ہیں، گلی محلوں میں ایک رونق سی ہوتی ہے، لیکن عبادتوں کی طرف جو ہے توجہ وہ بہت کم ہوتی ہے۔ یاد رہے قرآن و حدیث کے اندر اس مہینے کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ترجمہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی رمضان شریف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح بیان کیا گیا کہ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے وقت جو کھایا پیا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ اور رمضان شریف کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن مجید میں لیا گیا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں افطار و سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف اور نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، نور سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 خصوصی طور پر عبادات کی جاتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر میں عبادات۔ تو جو صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہوگا جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث شریف کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا حصہ ہے کہ جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹیل میں اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزوں کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، دیگر فضائل رمضان شریف کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک کتاب ہے فیضان رمضان، وہ آپ خرید کر پڑھ سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان شریف اگلے رمضان تک تمام صغیرہ گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز کا آغاز کر رہا ہوں۔ ویسے تو 30 سے زیادہ کبیرہ گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں ہر روز رمضان شریف میں ایک کبیرہ گناہ کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ ہر روز اس ویڈیو میں کبیرہ گناہ کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی سن سکیں گے، اور اسے بچنے کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو کیونکہ جب تک ہمیں کبیرہ گناہ کے حوالے سے معلومات حاصل نہیں ہوگی تو اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات لا
ناعلمی کی وجہ سے ہم ماہ رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس حوالے سے معلومات نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ 30 کبیرہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ معلومات دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.